لیکن اس برف اور خاموش دنیا میں بھی زندگی نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی ہے۔ انٹارکٹا میں 2 کروڑ سے زائد پینگوئنز پائے جاتے ہیں، جن میں چھوٹے ایڈیلے پینگوئن سے لے کر سب سے بڑے پینگوئن جنہیں ایمپرر پینگوئن بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ ایمپرر پینگوئن تقریباً 1.2 میٹر اونچا اور 45 کلو گرام تک وزن رکھتا ہے۔ یہ پرندے سخت سردیوں میں اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی کالونیوں میں جمع ہوتے ہیں جو کلومیٹرز تک پھیلی ہوتی ہیں۔ برفیلے پانیوں میں جو اس بریاعظم کے گرد ہیں، سیلز کی کئی اقسام جن میں ویڈل، کریب ایٹر، لیپرڈ اور راس سیلز کی تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ اقسام۔ صرف کریب ایٹر سیلز کی تعداد 1.50 کروڑ تک ہو سکتی ہے، جو اسے دنیا کی سب سے زیادہ تعداد میں پائی جانے والی سیلز کی قسم بناتا ہے۔ پانی کے نیچے سمندر زندگی سے بھرپور ہے، چھوٹے انٹارکٹک کریل کی بدولت، جو ایک جھینگے کی طرح کی مخلوق ہے۔ اس کا وزن 2 گرام سے کم ہے، لیکن یہ زمین پر سب سے بڑی حیاتیاتی آبادی کو تشکیل دیتا ہے، جس کا تخمینہ 50 کروڑ ٹن سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ یہ کریل وہیل، پینگوئنز، سیلز اور دوسرے اقسام کی مچھلیوں کی خوراک ہے اور اسی سے انٹارکٹا کا ماحولیاتی نظام تشکیل پاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ انٹارکٹک مچھلیاں منفی درجہ حرارت والے پانیوں میں زندہ رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے خون میں قدرتی اینٹی فریز پروٹین موجود ہوتا ہے۔ اور زمین پر سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے جانور وہ نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا نیماٹوڈ کیڑا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن مٹی اور کائی میں کامیابی سے زندہ رہتا ہے۔ دوستو، انٹارکٹیکا کی خطرناک سردی اور شدید ہواؤں کے باوجود یہ ایک بھلا دینے والی سرزمین نہیں ہے، بلکہ یہ زمین سائنس اور بقا کی ایک عالمی لیبارٹری ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک کی طرف سے بنائے گئے 70 سے زائد مستقل اور موسمی تحقیقاتی اسٹیشنز اس برفانی سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انسانی تجسس کے یہ مراکز مشہور ناموں جیسے امریکہ کا میکمرڈو اسٹیشن، جو براعظم کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے اور جو گرمیوں کے مہینوں میں 1200 سے زیادہ افراد کی گنجائش رکھتا ہے، فرانس اور اٹلی کا کنکارڈیا اسٹیشن جو مکمل تنہائی میں واقع ہے اور مریخ کے ماحول کو اسٹڈی کرتا ہے، اور روس کا ووسٹک اسٹیشن جہاں جولائی 1983 میں زمین پر سب سے سرد درجہ حرارت -89.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیشنز گرمیوں کے دوران تقریباً 5000 سائنسدانوں اور سردیوں کی گہری تاریکی میں تقریباً 1000 بہادر افراد اور معاون عملے کا گھر ہے، جہاں یہ لوگ صرف زندہ ہی نہیں رہتے بلکہ اس شدید سردی کو برداشت کرتے ہیں۔